سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے قومی اسمبلی اور پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے لاہور کے ترقیاتی منصوبے کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے کی دانستہ کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور معروف لوک گلوکار شوکت علی کی آج 30ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انہوں نے کمیٹی کی تشکیل کا اعلان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ تمام معاملات میں مشاورت کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے۔ شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے تمام 3 ڈویژن میں بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے دانش اسکولز تعمیر کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عطا آباد اور ہارپومن بجلی منصوبوں کی تکمیل پر بھی کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت اور شمسی توانائی منصوبوں کے فروغ کے لیے بھی ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار اور سنی اتحاد کونسل کی راجہ انصر کیانی ٹیکنوکریٹس کی نشست پر، جبکہ جنرل نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن اور سنی اتحاد کونسل کے فرزند حسین شاہ مد مقابل ہیں۔ پنجاب میں خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں اور ایک اقلیتی نشست کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ سندھ میں صوبے کی 12 خالی نشستوں پر 19 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 7 جنرل نشستیں خواتین ٹیکنوکریٹس اور علماء کرام کی 2 جبکہ اقلیتی امیدواروں کی 1 نشست شامل ہے۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی اور کسی وقفے کے بغیر شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے قومی اسمبلی میں سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن نے آئین اور قانون میں تفویض کردہ اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے مخصوص نشستوں پر کامیاب ارکان کی حلف برداری تک خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق منتخب ارکان نے کہ حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے سینٹ انتخابات کے لیے الیکٹورل کالج نامکمل ہے، جو قانونی ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کرنے اور انہیں مساوی مواقع فراہم کرنے سے انکار کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے مختلف تعلیمی بورڈز کے امتحانات کے باعث خیبر پختونخوا کی 6 تحصیلوں میں چیئرمین کی نشستوں کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات مؤخر کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جاری کردہ اعلامیے کے مطابق چیئرمین کی نشستوں کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات اس ماہ کی 28 تاریخ کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے عمر ایوب خان کو ایوان وزیری میں قائد حزب اختلاف نامزد کر دیا ہے۔ آج حزب اختلاف کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر علی خان، عمر ایوب اور ملک عمر ڈوگر کی اسلام آباد میں اسپیکر سے ملاقات میں ان کے نام کو حتمی شکل دی گئی۔ حزب اختلاف کی اکثریت نے عمر ایوب خان کے نام کی تائید کی تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور پارلیمانی اور قانون سازی کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر نے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر آصف علی زرداری کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ملک کے وسیع تر مفاد میں حزب اختلاف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ ملک کی ترقی سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ماضی کو بھلا کر ملک کو آگے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت ملک میں پائیدار توانائی لانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے، جو حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے تعمیری اور ترقیاتی منصوبے کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 10 روز کے بعد منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کی تمام مرکزی اور ذیلی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا بھی معائنہ کیا اور شہر کی گلیوں کو پختہ کرنے کے منصوبے کی بھی منظوری دی۔ مریم نواز نے لاہور شہر کی 22,000 اسٹریٹس کی بحالی کی بھی اصولی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے 9 زونز میں نکاسی کے نظام کی بحالی، مرمت اور تعمیر نو کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے نکاسی آب کے ماسٹر پلان اور پانی کے ٹینکس کی تعمیر کے جاب میں منصوبے کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے واسا کو ہدایت کی کہ وہ اس مقصد کے لیے ضروری مشینری اور افرادی قوت فراہم کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے اور معیشت کو تباہ کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں پر بڑھتے ہوئے مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت کے ان مذموم عزائم کے خلاف متحد ہو جائیں۔ سعودی عرب نے شہر کے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی سفارتی قوانین اور سفارتی استثناء کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات، روس، عراق، اردن، عمان اور قطر سمیت کئی دوسرے ممالک کو خلیج تعاون کونسل نے بھی ایرانی قونصل خانے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ معروف لوک گلوکار شوکت علی کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ شوکت علی 3 مئی 1944 کو ضلع گجرات کے علاقے ملکوال میں ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ صوفی شاعری کو انتہائی جوش و جذبے اور بلند آواز کے ساتھ گانے کے لیے مشہور تھے۔ شوکت علی کو 1990 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز بھی دیا گیا۔ انہوں نے پنجاب کی آواز اور فخر پنجاب سمیت کئی دیگر اعزازات بھی حاصل کیے۔ شوکت علی 2021 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جشن نزول قرآن حکیم کے سلسلے میں نزول قرآن کے موضوع پر ایک سیمینار نشر کرے گا۔ سلسلہ ہے رمضان ماہ قرآن۔ شام 4 بجے کی انگریزی کی خبروں کے بعد معروف گلوکار شوکت علی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر بھی نشر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پوٹھوہار میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 32، کوئٹہ 20، گلگت 23، مری 18، مظفر آباد 30، سری نگر 21، جموں 31 اور لے 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے قومی اسمبلی اور پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے لاہور کے ترقیاتی منصوبے کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کی شناخت مٹانے کی دانستہ کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور معروف گلوکار شوکت علی کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔